شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. کست الہندی، جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کست الہندی کو، تو روزانہ 1 ٹی اسپون اس کا پی لینا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر 2 ہفتے آپ پیتے ہیں تو 1 ہفتہ اس کو چھوڑ دیں، پھر 2 ہفتے پئیں، پھر 1 ہفتہ چھوڑ دیں. اس کا طریقہ یہی اب تک عرب میں یہی رائج ہے. لیکن جو لوگ ویسے ہی ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ بھول جاتے ہیں، پھر وہ ناغہ نہ کریں، پھر وہ لیتے رہیں. پابندی سے پینا شروع کریں. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 1 ٹی اسپون رات کو بھگوئیں. 1 چائے کا چمچ فلیٹ لیول ٹی اسپون جس کو بولتے ہیں، اوپر سے انگلی پھیر کے سیدھا کر دیا جائے، بہت بھرا ہوا نہ ہو، اونچا نہ ہو، سیدھا ہو. ایڈلٹس کے لیے نا، بڑے لوگوں کے لیے. چھوٹے بچوں کو 10 سال سے کم اگر بچے ہیں تو آدھا چمچ دیں، ہاف لیول ٹی اسپون. اور بڑوں کے لیے 1 ٹی اسپون فل سے مراد لیول ٹی اسپون. 1 گھونٹ پانی میں بھگوئیں یا 1 گلاس میں، اٹس اپ ٹو یو، آپ جیسا پینا چاہیں. لیکن اس کے بعد 1 گلاس پانی پینا ضروری ہے. 1 گلاس پانی پینا بعد میں ضروری ہے کچھ پینے کے بعد. یعنی اگر آپ فرض کریں 1 گھونٹ پانی میں آپ نے کچھ بھگوئی رات کو اور صبح میں آپ نے اس کو پی لیا خالی پیٹ، تو اس کے بعد 1 گلاس پانی ضرور پیے، تاکہ یعنی 120 ml تک کا پانی لازمی پیئیں کہ وہ آپ کی باڈی میں اس کو سرکولیٹ کر سکے. ورنہ تو وہ صرف معدے تک اس کا افیکٹ رہے گا نا، دیر تک دور جائے گی. تو اگر آپ اس کے بعد 1 گلاس پانی پی رہے تھے تو پورے بلڈ میں سرکولیٹ کر کے پورا بلڈ کلین کر دیتی ہے، ڈیٹاکس کر دیتی ہے. چونکہ کڑوی بہت ہے لہٰذا وہ پینے میں آپ کو تھوڑا سا کڑوا لگے گا، اس لیے ہم نے اب آسان رستہ یہ بتا دیا لوگوں کو. آپ تھوڑے سے پانی میں اس کو بھگو دیں 1 ٹی اسپون کو، اس کو جلدی سے منہ میں ڈالیں اور اوپر سے 1 گلاس پانی پی لیں. اور 1 سے زیادہ بھی پی لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن منیمم 1 گلاس پانی پینا چاہیے، تو سارا مقصد اس کا پورا ہو جاتا ہے. تو اس سے لوگ زیادہ خوش ہوئے. البتہ جو رینل فیلئر کے پیشنٹس ہیں، جن کے گردے فیل ہو رہے ہوں یا کریٹینن جو ہے ان کا ایکسیڈ کر رہا ہو، زیادہ ہو رہا ہو، یعنی 1 پوائنٹ سے اگر وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ اس کو روزانہ یعنی جب آپ پی رہے ہیں تو 2 سے 3 گھونٹ پانی ہو یا ہاف کپ پانی پیا جائے. کہ موسٹلی لوگ ڈائلسس پہ ہوتے ہیں تو ڈائلسس میں ڈاکٹرز منع کرتے ہیں زیادہ پانی پینے کو، ان کو الاؤڈ نہیں ہوتا زیادہ پانی پینا. اس لیے میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ رینل فیلئر میں پانی کم از کم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 2 سے 3 گھونٹ بھی کافی ہیں. البتہ جو عام لوگ ہیں وہ 1 گلاس پانی اوپر سے ضرور پئیں. البتہ جو بچے ہیں وہ اپنی عمر کے مناسبت سے پھر 1 کپ یا آدھا کپ یا اس سے بھی کم، اگر چھوٹی عمر کے بچے ہیں تو کم پانی بھی دیا جا سکتا ہے. زیادہ تر بیماریوں میں اس کو رات کو سوک کر کے صبح پیا جاتا ہے، لیکن اگر کبھی ایمرجنسی کی کیفیت ہو تو تھوڑا پانی گرم کر کے اس میں سوک کریں اور اس کو 1 گھنٹہ رکھ دیں تو پانی نارمل ہو جائے جب تو اس کو پی لیا جائے. اس کو بھگونا بہت ضروری ہے. اس کا مزاج میں خشکی پائی جاتی اس وجہ سے. اگر بھگو کے لیں گے تو خشکی نہیں کرے گی، وہ پھر تر ہو کے جائے گی. رات کو بھگوئیں، صبح پیئیں، زیادہ اچھا. لیکن اگر رات کو بھگونا بھول گئے تو صبح سویرے بھگو دیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو کبھی کبھار ایسا کریں، مسلسل ایسے نہ کریں. تو رات کو اس کو بھگونا ہے 1 ٹی اسپون 100 ml میں یا 60 ml میں آپ بھگو دیں اور رات کو بسم اللہ پڑھ کے گلاس کو ڈھانک کے رکھیں. صبح اٹھ کے خالی پیٹ اس کو پی جائیں. صبح فجر سے پہلے پی لیں، یعنی جب وضو وغیرہ کر لیں، نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو پی لیں. اس برادے سمیت یعنی اس قسط الہندی کے پاؤڈر سمیت اس کو پی لیا جائے. اور اس کے بعد پھر 1 گلاس پانی بھی ضرور پینا ہے. یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں اتنا فرق نہیں پڑا، اثر نہیں ہوا. اصل میں یہ خون میں جا کے بلڈ سرکولیشن بھی بڑھا دیتی ہے، خون کو صاف بھی کرتی ہے. اور 1 گھنٹہ انتظار کریں ناشتہ کرنے کا. 1 گھنٹے سے پہلے ناشتہ نہ کریں تاکہ یہ پورے خون میں گھوم چکی ہو. 1 گھنٹے کے اندر اندر پھر آپ کچھ کھائیں تو اس کے بہترین رزلٹس ہیں. اگر ایمٹی اسٹمک لینا بھول گئے، ناشتہ کر لیا تو پھر ناشتے کے 2 گھنٹے بعد لے لیں جب کھانا معدے سے اتر چکا ہو. تو یہ اس کا عام طور پہ بیماریوں میں لینے کا طریقہ ہے اور یہ دی بیسٹ وے ہے. جہاں کہیں پرابلم کبھی کسی کی زیادہ بھی ہو جائے نا، جیسے درد بھی ہو رہا ہے، تو کبھی 2 ٹائم بھی کبھی کبھار 2 ٹائم دے دیں. اور کینسر وغیرہ میں کہ ہم اس کو 3 سے 5 دفعہ دن میں دیتے ہیں.
مگر ½ ٹی اسپون. جب زیادہ دفعہ دینی ہو نا پھر ½ ٹی اسپون لیول، وہ بھی لیول، بھری بھی بہت بھری بھی نہیں، لیول کر کے. استھما میں اس کو سونگا جاتا ہے. ہر بیماری کا نا طریقہ فرق ہے. موسٹلی اس کا جو طریقہ ہے وہ پانی میں بھگو کے پینے کا ہے، دردوں کے لیے، خون صاف کرنے کے لیے، خارش اور الرجیز وغیرہ سے بچنے کے لیے، پس ہے اگر جسم میں پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں اس کے لیے پینے کا طریقہ ٹھیک ہے. ہارمونل امبیلنس، مینسٹرل پرابلمس، پی سی اوز، فائبرائڈس اور باڈی ایکس، جسم کی دردیں یا اسکن ڈیزیزز، خارش الرجی وغیرہ، کنجیشن اور بہت جلدی جیسے نزلہ زکام کھانسی کا ہو جانا، آرتھرائٹس، تھکن، فٹیگ، ان سب چیزوں کے لیے، یا میموری ویک، ان کے لیے یہی طریقہ ہے پینے کا. ہندی ہو یا باہری، پینے کا یہی طریقہ ہے دونوں کا. اگر پیشاب میں جلن پائی جائے تو قسط الہندی کی بجائے قسط البحری زیادہ فائدہ دے گی، اور اگر پیشاب میں جلن نہ ہو، صرف بیکٹیریل انفیکشن ہو، تو بیکٹیریل انفیکشن کو بھی قسط الہندی بہت اچھا دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ قسط البحری جو ہے وہ گرم مزاج مریضوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور قسط الہندی جو ہے وہ جہاں جلن کے مسائل آئیں وہاں پر قسط الہندی کی بجائے قسط البحری کا استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. دمے میں اس کو سونگا جاتا ہے. پہلے اس کو آپ الگ سے چھان لیں، یعنی جنہوں نے گلے کے لیے استعمال کرنی ہے نا یا استما کے لیے استعمال کرنی ہے، ان دو چیزوں کے لیے اس کو پہلے تھوڑی سی چھان کے الگ رکھیں. تو وہ چھنی ہوئی دوا ایک چٹکی لیں، چاہے ہاتھ پہ ڈالیں، اگر تو نسوار کی طرح لینا آتا ہے جیسے لوگ نسوار لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہاتھ سے مل جاتی ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں جاتا پھر اس کو ڈالیں چٹکی ادھر، اور اس کو ایک طرح سے ناک پریس کر کے سون کے اندر چڑھا لیں، یعنی یہاں سے ختم ہو جانی چاہیے. ٹھیک، پھر دوسری چٹکی ڈالیں اور ادھر سے ناک پریس کر کے اس کو سون دیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو تھوڑی دیر میں آپ کو لگے گا کہ کچھ گلے میں ریشہ آ رہا ہے یا دل چاہ رہا ہے کہ اسپٹ کرے، یعنی تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اسمیل آتی ہے، تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، ذرا سے اسٹرانگ سا فیلنگ آتی ہے، مگر یہ کہ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بلغم اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور گلے سے بھی نکلتا ہے، ناک سے بھی نکلتا ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. ذات الجنب اور برونکیکٹائٹس میں بھی یہی طریقہ اپنائیں گے کہ اس کو سونگیں گے، ناک میں رکھ کے زور سے اس کو انہیل کر لیں گے. اور برونکیکٹائٹس والے تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد سونگیں. البتہ ایستما والے حسب ضرورت جب بھی سانس میں پرابلم ہو اس وقت سونگ سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے پھیپھڑے کمزور ہو رہے ہیں، لنگس ویک ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری طرح انہیل نہیں کر رہے، جیسے کل بھی ایک میرے پاس پیشنٹ آئی تو کہنے لگی میرا ایک پھیپھڑا جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارا ایک لنگ جو ہے وہ ریلیکس کر گیا، اب وہ کام نہیں کرتا. تو اس کو میں نے یہ قسط الہندی بولی کہ یہ سونگو، تو انشاءاللہ چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا. تو وہ لنگس جو ہیں مضبوط ہوتے ہیں، اعصاب کو مضبوط کرتی ہے، قوت دیتی ہے. لیکن استما والے بھی پیئیں گے ضرور، کنجیشن والے بھی ضرور پیئیں گے، نمونیا والے، ٹی بی والے، جتنے بھی لنگس ڈیزیزز ہیں وہ سب، برونکائٹس والے وہ بھی اس کو پئیں اور ساتھ میں اس کو انہیل کریں. لنگس کا کوئی بھی مسئلہ، کھانسی ہے، ریشہ ہے، بلغم ہے، کچھ بھی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، تو اس میں آپ کیا کریں کہ نیم گرم پانی لیں یا گرم پانی لیں، تھوڑا سا ہی لے لیں بے شک کیونکہ کڑوی ہے نا، تو گرم پانی میں اس کو تھوڑی دیر بھگو دیں، پھر اس میں یعنی گرم پانی کو پی لیں. شوگر نہیں ہے تو شہد ملا لیں، اور اگر شوگر ہے تو شہد نہ ملائیں، ایسے پی لیں. اور اوپر سے پھر نیم گرم سا پانی پی لیں تو وہ آپ کے ایک قسم کا کاوے کی طرح افیکٹ کرتا ہے، آپ کے ریشے کو صاف کر دیتا ہے. تھائرائیڈ کے لیے قسط الہندی کو سونگ بھی سکتے ہیں، اور اس کی چٹکی چٹکی دن میں 2-3 دفعہ لے لیا کریں، یعنی چٹکی چٹکی 2-3 دفعہ، اسپیشلی رات کو سوتے وقت اس کو گلے میں جیسے گاگلز کر کے نا، باقاعدہ جیسے پانی میں گھول کے اور اس کو وہ گلے میں گاگلز کریں اور پھر سو جائیں. تو رات بھر اس کا جو اثر رہے گا اس سے آپ کے نوڈیولز بہت جلدی شرنک ہوں گے. اگر کسی کا تھائرائیڈ نہیں ہے اور نوڈیولز انلارج ہو گئے ہیں یا تھائرائیڈ جو ہے وہ ڈس فنکشن ہو گیا تو اس میں یہ بہت اچھا آپ کو کام دے گا انشاءاللہ. جن کو بہت زیادہ کنجیشن ہے اور شوگر کا پرابلم نہیں ہے، بچے ہیں مثلا، ان کو آپ ریشو بتاتی ہوں. مثلا 1 چمچ اگر کست کا ہے
تو 2 سے 3 چمچ شہد اس میں ملا کے رکھ دیں. اب اس میں سے بہت چھوٹا بچہ ہے تو بس جسٹ چٹا دیں ایسے. ٹھیک. 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کو ایک چٹکی کے برابر دے دیں دن میں 2 سے 3 دفعہ. 3-4 سال کا بچہ ہے تو 1/4 ٹی اسپون دے دیں. 7-8 سال کا بچہ ہے تو اس کو تھوڑا سا ½ ٹی اسپون کے قریب دے دیں. ایڈلٹس کے لیے 1 ٹی اسپون دے دیں مکسچر کا. اس کے علاوہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے لیکن کنجیشن بہت زیادہ ہے، وہ شہد نہیں استعمال کر سکتے، تو ان کے لیے اگین پھر وہی میتھڈ ہے کہ وہ سونگ لیں اس کو. ٹھیک ہے. ایک موٹی سی چٹکی لے کے اس کو سونگ لیں، اور دن میں 1 سے 3 دفعہ بھی سونگا جا سکتا ہے. تو وہ جب لنگس میں اترتی ہے تو وہ ساری کنجیشن کو لپٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بس چاہے وہ کھانسی کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے اس کو نکال دیتی ہے اور سانس جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. نکسیر کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. ناک میں اس کو ڈالیں، تھوڑا سا چٹکی، بہت چھوٹی پنچ اگر اس کو ناک میں ڈالیں تو وہ کستل ہندی کے 3 سے 4 حصے شہد اور 1 حصہ کستل ہندی کا ملا کر اگر بچوں کو کھلا دیا جائے تو وہ ان کا جو ہے کنجیشن استھما وغیرہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کستل ہندی ہو یا کستل باہری، اس کو اگر آپ زیتون کے تیل میں، یعنی اگر 1 حصہ کستل باہری ہے تو 2 حصے تیل لے لیں یا 3 حصے لے لیں تیل میکسیمم. زیتون کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہونا چاہیے. ٹھیک. اس میں مکس کر کے اپنے پاس رکھ لیں، چاہے آدھی ڈبی کر لیں، پوری کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس میں سے بچوں کو ایک چھوٹی، یعنی بہت چھوٹے بچے ہیں تو 1/4 ٹی اسپون اس مکسچر کا دن میں 2 سے 3 دفعہ. میں بتاتی ہوں کس مرض کے لیے. اور اگر 5-10 سال کے بچے ہیں تو 1 ٹی اسپون دے سکتے ہیں. اور جو بڑے، جیسے اب ہم لوگ ہیں 10 سال کی عمر سے لے کر پھر جو جتنی بھی بڑی عمر کا انسان ہے تو اس کے لیے 1 ٹیبل اسپون کافی ہے. دن میں 2 سے 3 دفعہ. نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، چیسٹ کنجیشن، سردی سے ہونے والی کوئی بھی تکلیف ہو، نمونیا ہو یا سینے کا درد ہو یا جسم کا درد ہو، اس میں کستل ہندی بہت فائدہ مند ہے. اس کے 2-3 طریقے ہیں استعمال کے. ایک تو یہ کہ اس کا کہوا بنا کے پیا جائے. 1 پیالی گرم پانی میں اس کی 1 ٹی اسپون کستل ہندی ملا دی جائے. چھوٹا بچہ ہے تو اس کو 3-4 دفعہ کر کے پلا دیں. ٹھیک ہے. اور اگر بڑا انسان ہے تو وہ پورا 1 کپ بھی پی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو گرم پانی میں بھگو دیں اور تھوڑا سا شہد ذائقے کے لیے ملا دیں تو اس کو پینے سے بھی اس کا درد کا اور نمونیا کا فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا اس کی پسلی پہ تیل کے اندر، یعنی کلونجی کے تیل میں یا زیتون کے تیل میں 1/10 کے ریشو سے، یعنی 1 چمچ اگر کستل ہندی ہے تو 10 چمچ آپ تیل لے لیں کلونجی کا یا زیتون کا، تو اس کے اندر مکس کر کے سینے پہ ہلکی ہلکی مالش کر کے اس پہ ہلکا سا ململ کا کپڑا لپیٹ دیں تاکہ اس کو ڈائریکٹ ہوا نہ لگے. تو ان 2 تدبیروں سے جو ہے نمونیا سے آپ فوری طور پر ریلیف پا سکتے ہیں. اگر ٹائیفائڈ بخار ہے تو بھی آپ بچے کو کستل ہندی پلانا شروع کر دیں. چھوٹا بچہ ہے تو آدھی چمچ، اگر بڑا شخص ہے تو اس کو 1 چمچ آپ کستل ہندی دیں. ٹائیفائڈ ود ان اے ویک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. برونکیکٹائٹس ہے ایک تو برونکائٹس ہوتا ہے، وہ نہیں، یہ لنگس کا پھوڑا ہوتا ہے. جی. لنگس کے اندر ایک ایسا پھوڑا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے لنگس جو ہے وہ ہمارے ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سانس لینا یا اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور ڈیتھ بہت قریب آ جاتی ہے انسان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو عربی میں ذات الجنب کہتے ہیں، تو ذات الجنب کا علاج بھی کستل ہندی میں فرمایا کہ اس کو اگر سونگا جائے تو اس سونگنے سے وہ پھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اتنی زود اثر اور تیز اثر دوا ہے. جن لوگوں کو اکثر پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا کھانا صحیح طرح ڈائجسٹ نہیں ہوتا یا بھوک نہیں لگتی اور یا پیٹ میں کیڑے ہوں، ورمز، اس میں مختلف، چاہے وہ تھریڈ ورم ہوں، چاہے وہ رنگ ورم ہوں، کیسے ہی ورمز کیوں نہ ہوں، ٹیپ ورمز ہوں، تو ان لوگوں کو کستل ہندی لینی چاہیے. بچے ہوں، بڑے ہوں. بچوں کو آپ، بہت چھوٹا بچہ ہے تو بس جسٹ چٹا دیں، ایسے ہلکی سی آدھی چٹکی دے دیں. اگر بچہ جیسے دانت نکالتے ہیں بچے اور گندی مندی چیزیں کھا لیتے ہیں یا کوئی چیز منہ میں ڈال لیتے ہیں تو ایسے میں پیٹ خراب ہو جاتا ہے. ان کو کستل ہندی دیں. 6 مہینے کا بچہ ہے اگر تو 1 چٹکی دے دیں. سال کا بچہ ہے تو 2 چٹکی دے دیں. آپ دیکھیں گے within few minutes پیٹ کے کیڑے نکل جائیں گے ایک بار میں بھی. کہتے ہیں 15 سے، ابھی ریسرچ ہوئی ہے،
15 سے 20 منٹ میں پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. بڑوں کی 1 ٹی اسپون لینی ہوگی. اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو، یعنی کم از کم اگر بیماری کیا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مثلاً اگر پیٹ کے کیڑے ہیں تو 1 ہفتہ بھی کافی ہے، روزانہ 1 چمچ لے لیں. کہ ان کے اگر انڈے بھی ہیں تو وہ بھی جب تک نکل چکے ہوں، یعنی کیڑے تو مر گئے لیکن انڈے باقی ہوتے ہیں نا، وہ پھر سے ان انڈوں میں سے نکل آتے ہیں. تو 1 ہفتہ لیں، 1 ہفتہ چھوڑیں، پھر 1 ہفتہ لے لیں تاکہ اگر ان انڈوں سے بھی کچھ نکلا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. جی ہاں، پانی میں گھول کر. جن کو جلن ہے وہ باہری لیں، جن کو جلن نہیں ہے وہ ہندی لیں، کیونکہ ہندی بڑی اسٹرانگ ہے اور بہت تیزی سے کام کرتی ہے. تھائرائیڈ میں بھی کام کرتی ہے. کستل ہندی تھائرائیڈ کے پیشنٹس اگر لینا چاہیں تو وہ تھوڑا سا گلے میں گاگلز کر کے پھر پئیں، یعنی جو کڑوا گھونٹ ہے اس کو تھوڑا غرارے کر لیں اور پھر اس کو نکلیں تاکہ وہ گلے کے اندر نیچے تک لگے. اور تھائرائیڈ کے پیشنٹس کو مسواک حلق تک کرنا چاہیے. وہ برش کرنے کی بجائے مسواک کیا کریں، اور مسواک جو ہے وہ زبان کی جڑ تک کیا کریں، اس سے تھائرائیڈ بہت جلدی ریکور ہوتا ہے. کستل ہندی تھائرائیڈ کے لیے بھی یہ بڑی کارآمد ثابت ہوئی ہے. ہم نے تھائرائیڈ کے پیشنٹس کو بھی کہا کہ آپ چلتے پھرتے آتے جاتے اس کو تھوڑا تھوڑا چکتے رہا کریں، اور رات کو سوتے وقت اینڈ میں بالکل اس کو منہ میں لے کے سو جائیں تاکہ حلق میں اس کے قطرے چپکتے رہیں اور آپ کو تھائرائیڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو بہت گرمی لگتی ہے، ہاتھ پیر بھی جلتے ہیں اور معدے میں بھی جلن ہے، ایسیڈیٹی بھی ہے، ایسے لوگوں کو پہلے 2 مہینے کستل بہری لینی چاہیے. 2 سے 3 مہینے بھی لی جا سکتی ہے جن کو گرمی لگتی ہے، کیونکہ کستل ہندی ڈائریکٹ لیں گے تو ان کو معدے میں جلن اور گھبراہٹ ہوگی. وہ ایکچولی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ بیسیکلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ بیمار ہو، علاج کراؤ اپنا. اگر کسی کو اس سے تپش ہو، گرمائش ہو، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کے اندر بیماری کیا ہے. اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو سوٹ کرتی ہے سوائے اس کے جس کے اندر کوئی پرابلم ہے، جس کے اندر گرمائش بہت ہے. تو جب وہ اپنی گرمائش کا علاج کر لیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ایسیڈیٹی ہوتی ہے یا السر ہوتا ہے یا ایسے تیزابیت اور گرمائش ہوتی ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ پہلے یہ علاج کریں اپنا ایسیڈیٹی کا. یا جیسے ہارمونس کے پرابلم کے لیے آتے ہیں، انفرٹیلیٹی کے لیے آتے ہیں کہ بچے نہیں ہو رہے، اب ہم اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ہمیشہ پہلے پوچھتی ہوں آپ کو ایسیڈیٹی تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں ایسیڈیٹی تو بہت ہے، مرچیں نہیں کھا سکتے، چائے نہیں پی سکتے، وٹ ایور جو بھی اس کا سمٹمز ہوتی ہیں، جلن بہت ہوتی ہے، ہر کھانے کے بعد ہم میوکین سرپ لے رہے ہیں یا کچھ اور لے رہے ہیں. تو ان کو ہم پہلے کستل بہری اور ساتھ میں اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی تیزابیت کو ٹھیک کر لیں. جب تیزابیت 2 سے 3 مہینے میں ٹھیک ہو جاتی ہے پھر ہم ان کو پھر ہندی پہ لے آتے ہیں، اب انہیں کچھ نہیں کہتے.